حاضرین، اب چند ہی لمحے بچے جس میں میں آپ کو عظیم شخصیت عالم دین مولانا محمد اسعد اللہ ظاہری کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، مولانا تقریر کر رہے تھے، مولانا صاحب تقریر کے درمیان دیکھیے بات لا رہا ہوں، کنہیں کو سمجھ میں آ جائے تو سمجھنے کا ثبوت دیجیے گا کہ ہاں میرے سمجھ میں آئی بات، وہ پتہ چل جائے گا آپ کے انداز سے بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں۔ ایک مولانا صاحب تقریر کے درمیان گفتگو کے درمیان کہنے لگے آج اسلام بہت پیچھے رہ گیا۔ ایک صاحب کا نام اسلام تھا جو بہت پیچھے آ کر بیٹھے تھے، بہت پیچھے آ کر بیٹھے تھے، جس کا نام اسلام تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ امام صاحب نے مجھے دیکھ لیا، وہ مجھے ہی کہہ رہے کہ اسلام بہت پیچھے رہ گیا، وہ وہاں سے اٹھے بیچ میں آ کر بیٹھے۔ پھر مولانا صاحب نے تقریر کی، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ آج اسلام بہت پیچھے رہ گیا، ہم نے اسلام کی قدر نہیں۔ ان کو لگا کہ میں بہت پیچھے ہوں، اس لیے مفتی صاحب مجھے ہی بار بار کہہ رہے ہیں۔ وہ وہاں سے بالکل ڈائس کے قریب آ گئے۔ پھر مولانا صاحب نے تھوڑی سی تقریر کی اور کہنے لگے کہ آج اسلام بہت پیچھے رہ گیا، اسلام رہ گیا، ہم اسلام کی قدر نہیں کی، ہم نے دل میں جگہ نہیں دیا اسلام کو۔ جن کا نام اسلام تھا وہ جھنجلا کھڑے ہوتے اے مفتی صاحب، اے مولانا صاحب، ہم جیسے بڑے کھڑے یہ تو کہتے ہیں آپ کے پاس تو ہے، بار بار ہمارے نام دیے جا رہے ہیں، تو ایسا سمجھ کر نہیں جانا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دین کی بات، اسلام کی بات عمل کی نیت سے سنیں۔ آج ہم نے جو یہ محفل لگائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار، ثبوت کے اظہار کی جب یہ مجلس لگائی ہے تو ہم سب کو آج اس مجلس سے ایک تحیہ کر کے جانا ہے، ہم سب کو ایک ارادہ لے کر جانا ہے، اس مجلس کے آئندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ورزی نہیں۔ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی، ایک صحابی تھے جن کا دل ہر وقت تڑپتا تھا، ہر وقت مچلتا تھا پیارے آقا کی دیدار کے لیے، پیارے آقا کی زیارت کے لیے۔ جب تک وہ حضور کو نہیں دیکھ لیتے اسے قرار نہیں آتا، انہیں چین نہیں آتا، انہیں اطمینان نہیں آتا۔ حضور کے پاس آئے، پیارے آقا جب تک آپ کی دیدار نہ کر لو، زیارت نہ کر لو، مجھے چین نہیں آتا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، جنت میں آپ کا درجہ اعلیٰ ہوگا اور آخرت میں آپ کا درجہ اعلیٰ ہوگا، مجھے تو پتا نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا بھی یا نہیں۔ اگر چلا گیا آپ کے صدقے میں، آپ کے توفیق میں، آپ کی محبت میں اگر چلا گیا تو نبی کا درجہ بہت اونچا ہوگا اور میرا درجہ بہت نیچے ہوگا۔ میں وہاں بھی اگر آپ کی زیارت نہ کر سکوں، دیدار نہ کیا، مجھے قرار کیسے آئے گا، سکون کیسے آئے گا، اطمینان کیسے آئے گا؟ پیارے آقا نے بھی کچھ نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا یہ چار گروہ ہیں جو لوگ ان کی اتباع کریں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کریں گے اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، وہ انہی کے ساتھ کوئی دشواری آتی ایسی محبت کریں گے جیسی اس صحابی نے۔ اس صحابی سے ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ مولانا اسعد اللہ صاحب کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، کیونکہ آقا کی آمد، پیدائش، یوم ولادت جو کہہ لی اس نام پر یہ مجلس لگی ہے، اس لیے شعر پیش کر دیتا ہوں۔ اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازیں گے، دعا یہ کہیں گے اللہ مجھے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اب دعا یہ کہیں گے اللہ مجھے قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا، پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، صحرا کو جنگل میں مسکرا کر مدینہ بنا دیا۔ پتھر کو یوں تراشا کہ
نگیرہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا، سارے جہاں کے پھول کی خوشبو نچوڑ کر، سارے جہاں کے پھول کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا نصير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وهادينا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین گرامی، کافی دیر سے آپ حضرات جلسہ گاہ میں تشریف فرما ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں نعتوں کا گلدستہ سماعت کر رہے تھے کہ ایک خطیب، ایک مقرر، ایک شاعر وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کر سکتا ہے۔ اس کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک شعر کے اندر کہا، ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف میں نہیں کر رہا جبکہ وہ شاعر اسلام ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے نام کے صدقے میں اپنے کلام کو مزین کر رہا ہوں۔ ان کی تعریف ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں جن کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہمارے ہم تمہارے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کرنے کا ارادہ قرآن میں پوری دنیا کے سامنے ظاہر کیا، اور جس کا ذکر اللہ بلند کرنا چاہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی مائی کا لال اس کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی وقفہ، کوئی لحظہ، کوئی منٹ، کوئی گھڑی ایسی نہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ پوری دنیا کا آپ ٹائم ٹیبل نقشہ اٹھا کر دیکھیے، کہیں ابھی 1 بج رہا ہے، کہیں ابھی 2 بج رہے ہیں، کہیں ابھی 3 بج رہا ہے، کہیں ابھی 4 بج رہا ہے، کہیں ابھی صبح ہے، کہیں پر ابھی شام ہے، کہیں پر ابھی دن کا پورا 12 بج رہا ہے۔ یعنی پوری دنیا کا جب ٹائم ٹیبل ملائیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی
अल्लाह के अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हो रही होगी, अयारी आजान हो रही होगी, और आजान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि उसमें अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न कहा जाए। अजान मुकम्मल नहीं हो सकती हत्ता कि आपका ईमान, हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह की रट लगाता रहे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह न कहे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। ईमान वाला होने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह शर्त है, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्त है। अल्लाह ने कहा हम तेरे जिक्र को बुलंद करेंगे, इतना बुलंद करेंगे, इतना बुलंद करेंगे कि दुनिया में कोई लम्हा, कोई लहजा ऐसा नहीं गुजरेगा जो तेरा नाम न लिया जाए। अलबत्ता जश्न विलादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जो मनाते हैं, एक आशिक सादिक जो अपने आप को गर्दानते हैं, जो इसके रसूल का तमगा लिए फिरते हैं, ये लम्हा फिक्रिया। वो लम्हा फिक्रिया क्या है? आइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सब मोहब्बत करते हैं। पूरी दुनिया का इंसान जो भी ईमान वाला है, चाहे वो किसी जगह का रहने वाला हो, किसी मुल्क का रहने वाला हो, किसी खित्ते का रहने वाला हो, कोई भी जबान बोलता हो, हर एक यही कहेगा मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, मैं आशिक। हत्ता क्या किताब है, किताबों की दरसगाह, उस किताब में मैंने पढ़ा एक शराबी को अंग्रेज ने शराब पिलाई। बड़े गौर से सुनिएगा, एक शराबी को, और वो भी मुसलमान, हालांकि शराब हराम है, मैं शराबी की तारीफ नहीं कर रहा, शराब का एक कतरा हराम। शराबी को अंग्रेज ने शराब पिलाई और पूछा कि बदला इस मुल्क का वजीर आजम कैसा है? उसने शराब के नशे में गाली देनी शुरू की। जो लोग क्या करते हैं, पीछे तो किसी को भी गाली दी जा सकती, वजीर आजम को गाली दे दी। उसने एक गिलास और पिलाया, उसके बाद पूछा ये बता फला तो कैसा है? उसने उसके बारे में गाली दी। उसने एक गिलास और पिलाया। जब ये पूरा टल्ली हो गया, शराब में ये डूब गया, तब पूछा अच्छा ये बता कि मोहम्मद कैसा? उस अंग्रेज का मकसद समझिए, उसकी नीयत समझिए। वो एक मुसलमान को जांचना चाहता था कि इसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आया, उस शराबी ने सामने जो शराब की बोतल रखी थी, टेबल पे एक बार मारा और वो धारदार बना के उस अंग्रेज को मारा, इससे वो खत्म हो गया। और उसने कहा उस शराबी ने कि मुझे शराब पिला के मेरे इस गंदे मुंह से मेरे नबी का नाम निकलवाना चाहता है, उनकी शान में गुस्ताखी करना चाहता है। ये बात कोर्ट तक पहुंची। जब बात कोर्ट में पहुंची, उसके वकील ने सलाह दी, कह दीजिएगा मैं शराब के नशे में था, कुछ सजा कम हो जाएगी, नशे की बात है। उस शराबी ने एक बात कही, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। उस शराबी ने कहा खुदा की कसम मैं पूरी जिंदगी
زندگی نشے میں تھا، وہی تو ایک وقت تھا جب میں بے نشہ تھا، یہی تو وقت تھا جب میں ہوش میں تھا، نشے میں نہیں تھا، میں گستاخ رسول کا میں نے سر قلم کر دیا۔ تو عاشق صادق بنی جب اس کی بات آئی ہے تو بھلا صحابہ کرام سے بڑھ کر عاشق کون؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب لے گئے، یہ صدمہ بلال حبشی نے برداشت نہ کیا، مدینہ چھوڑ دیے، ملک شام چلے گئے، وہیں رہنے لگے، وہیں زندگی بسر کرنے لگے کہ جب میرے یار نہیں، میرے غمگسار نہیں، جن پہ میں اپنی جان نچھاور کرتا تھا، یہ کالا بلال حبشی، کالا بلال حبشی، مقام دیکھیے کتنا اونچا، مقام کتنا اونچا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آئی، پوچھا جبرائیل یہ چپل کی آواز کس کی ہے؟ کہا یہ بلال جو دنیا میں چلا کرتا ہے، اس کے چلنے کی آواز جنت میں گونجا کرتا ہے، یہ وہ بلال ہے۔ ملک شام چلے گئے، ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، حضرت بلال حبشی شکایت کرنے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بڑی دوبر گزر رہی ہے، بڑی مشقت والی گزر رہی ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، اب دنیا میں جی نہیں لگتا، اے اللہ کے رسول آپ چھوڑ کر چلے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ہم نے تجھے نہیں چھوڑا، تو نے بھلے میرے شہر کو چھوڑ دیا۔ اتنا سنا تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، رات کا موسم ہے، یہ نہیں دیکھا کہ صبح ہوگی، یہ نہیں دیکھا کہ دن ہوگا، اسی وقت مدینے کا راستہ ناپ لیا، اسی وقت کوچ کر دیا اور مدینے کی طرف چلے آئے۔ جب مدینہ پہنچتے تمام صحابہ آتے اور بلال حبشی سے اذان کی فرمائش کرتے ہیں، بلال حبشی کہتے ہیں نہیں نہیں میرے سے اب اذان نہیں ہو سکے گا، میں اذان نہیں دے سکوں گا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ صحابہ کرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ کہہ دیں آپ تو نواسائے رسول ہے، آپ تو لفظ جگر بطول ہے، آپ کے باپ کی بات کو نہیں ٹالیں گے، آپ جا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائش کی۔ حضرت بلال حبشی نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ان ہونٹوں کو بار بار سنتے ہوئے دیکھا ہے، میں اس ہونٹ سے جو لفظ نکلے بھلا میں اس کو انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ بلال کی یہ مجال کہاں، بلال میں یہ شکت کہاں، بلال میں یہ طاقت کہاں، میں ضرور اذان دوں گا۔ بلال حبشی کھڑے ہوتے ہیں، اذان دینے لگتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز صحیح ہے، پوری اذان دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پوری دے پاتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس جملے پر پہنچتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں، ان سے پورا اذان بھی نہیں ہو پاتا۔ کسی نے کہا کہ اگر کسی کو محبت دیکھنی ہے تو بلال حبشی کا عشق دیکھ لو۔ ہم بھی تو محبت کرتے ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں عاشق صادق ہیں، عاشق صادق کا دعویٰ ہے۔ اگر یہ پوچھ لیں کہ عشاء کی نماز کس نے پڑھی ہے تو آدھے کے ہاتھ نہیں، کیسے عاشق ہے؟ اس کے نبی کا دعویٰ طریقہ غیر، اس کے نبی کا دعویٰ، ابھی اس کے نبی پہ ایک لڑکا جھومتا ہوا روپے لے کے آیا، میں دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ میں موٹا سا کڑا،
इसके नबी ने झूम रहा है, तरीका गैरों का अपनाया हुआ, सर से लेके पैर के नाखून तक आज हम गैरों के तरीके में डूबे हुए हैं और फिर इसके नबी का दावा करते हैं। ये दावा हमारा झूठा है। अगर दावा में सच्चा बनना है तो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुलिये को अपना लो, उनके तरीके को अपना लो, यही सबसे बड़ा है। आपकी गुफ्तार कैसी, आपका किरदार कैसा, आपका उठना बैठना कैसा, आपका सोना जागना कैसा, आपकी शादी ब्याह कैसी, ये सारी चीज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलनी चाहिए, तब हम आशिक के शादी करेंगे। एक रात के लिए जलसा कर लीजिए, एक रात के लिए जुलूस, एक दिन के लिए जुलूस निकाल लीजिए, एक दिन के लिए कुछ और कर लीजिए और अपना शुमार आशिक रसूल में लिख लीजिए। फरमाया नहीं, आशिक सादिक बनने के लिए अगर आपको आशिक सादिक बनना है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदगी में उतारना। ये नौजवान जो भाग गए हैं, दीन से दूर हो गए हैं, मैं जब कहा करता हूं कि सर के बाल से लेकर तो जब बाल पे नजर पड़ती है तो इनका बाल ही थी, किसी का बाल ऐसा कट, कोई बोबी कट, तो कोई कटोरा कट, तो कोई मुर्गा कट, कोई ये रंग, कोई वो रंग। अरे कभी तो सोचो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल कैसा रखा। हम तो उनकी उम्मती हैं, उनके इश्क का दम भरते हैं, उनकी गुलामी का इकरार करते हैं। हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। ये कैसी गुलामी है कि कहते हो हम गुलाम मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गुलाम मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाल मेरा शाहरुख के मोहब्बत सच्ची है, मोहब्बत सच्ची, ये सच्ची मोहब्बत नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक पहनावा देखिए, रहन सहन देखिए, गुफ्तार देखिए। आज के नौजवानों का गुफ्तार आप सुनेंगे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़बान पे इतनी गाली है, बात में गाली, कहेंगे ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने के लिए तैयार है। उनकी बात मान लो, इससे बड़ा और क्या चाहिए। जिंदगी में सुन्नतों को अपनाओ। एक साथी ने किसी अल्लाह वाले की तारीफ दी, मुझे भी अकीदत हुई, मैं भी ज़ियारत के लिए गया। इस अल्लाह वाले की ज़ियारत करनी चाहिए, मुसाफा करना चाहिए। इत्तिफाकन वो अल्लाह वाले बाहर बैठे हुए थे अपने सहन में, चेहरा उस तरफ था, रास्ते की तरफ चेहरा नहीं था। मैं उस साथी के साथ जब जा रहा था, सबसे पहले मेरी नजर उनके बाल पे पड़ी। मैंने देखा कि बाल सुन्नत के खिलाफ, बाल सुन्नत के खिलाफ। मैंने उस साथी का हाथ पकड़ा और मैं कहा चल बाबा, मैं यकीनन ज़ियारत करने के लिए आया था, मैं मुतक़िद था, लेकिन ऐसा अल्लाह वाले का मुतक़िद नहीं था जिसका बाल सुन्नत के खिलाफ। मैं वहां से वापस आया। इसलिए आशिक सादिक बनना है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तरीके को अपनाना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमात को अपनी जिंदगी में उतारिए। चूंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है
جس کو اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے ان کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا. اور نمونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی سامان لے کر فیکٹری میں جائے اور بولے کہ مجھ کو ایسا ہی مال چاہیے، وہ فیکٹری کا مالک یہ کہتا ہے کہ یہ تو چھوٹا موبائل ہے، اس کو اور ڈیزائن کر دیا جائے اور اس میں کوالٹی بڑھا دیا جائے اور اس کو بڑھیا بنا دیا جائے. یقین جانیے جس آدمی نے یہ آرڈر دیا تھا جب اس نے مال دیکھا سارا مال ریجیکٹ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو آرڈر دیا تھا مال اس کے مطابق تیار نہیں ہوا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، اور جب ہم غلام ہیں تو ہم کو انہی کے مطابق تیار ہونا ہوگا. کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے کہ چل ہٹ میرا امتی نہیں. کتنی تکلیف ہوگی. پوری زندگی ہم مسلمان کی لسٹ میں سرکار کے یہاں رجسٹر میں مسلمان رہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے منہ پھیر لیا تو ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا؟ حوض کوثر کے لائن سے نکال دیا جائے ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کو شفاعت نہ ملے ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے مال پورے طور پر تیار ہونا چاہیے. اور نمونہ میں نے اس لیے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرنا چاہے، کسی شعبے میں، کسی محکمے میں، کسی لائن میں، ہر جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل جائے. ہر جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واقعے کو میں بیان کر دوں. میں بار بار گھڑی اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے آدھا گھنٹہ کا وقت ملا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس آدھے گھنٹے میں ہی اپنی بات ختم کروں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے تشریف لائے. سنا دے واقعے کو. ایک جنگ سے تشریف لائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ رات میں آپ مدینے میں داخل ہوتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے والے کو تکلیف ہو جائے کہ کون سا قافلہ آ گیا ہے، کس دشمن نے حملہ کر دیا ہے، تکلیف میں نہ پڑ جائے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر رکا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب آپ جنگ سے واپس تشریف لائے آپ نے اعلان کر دیا پڑاؤ یہی ڈالا جائے، آج رات قیام یہی ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا. سارا سامان اتار دیا گیا، جانوروں کو باندھ دیا گیا، عشاء کی نماز ادا کی گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے آج کی رات جو پہرے داری کرے؟ کوئی ہے جو آج کی رات چوکیداری کرے؟ ہے کوئی آج کی رات جو نگہبانی کرے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سنا. عاشق صادق کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کام میرے ذمہ دیا جائے، میرے سپرد کیا جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بلال، یہ کام تیرے ذمہ، ساری رات نگہبانی کرنی ہے، تہجد کے وقت بیدار کر دینا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے پاسبانی کا آسا لیا اور اس قافلے کے چاروں طرف گشت لگانا شروع کر دیا. 1 بج گئے، 2 بج گئے، رات کا تیسرا پہر شروع ہونے کو ہے. صحابہ کرام سب کے سب سو رہے، اللہ کے رسول بھی اللہ کے جلوے میں کھو رہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بھی جنگ سے آئے ہیں،
تھکے ہوئے چور ہیں، دیکھا کہ ایک اونٹنی ہے جو کھلا کے لے کے سو رہی ہے. کہا بلال حبشی کے دل میں بات آئی کہ بلال حبشی تو بھی تو تھکا ہوا ہے، ساری رات تو نگہبانی کرتا رہا، ساری رات پاسبانی کرتا رہا. او بلال ذرا تو بھی تو ٹیک لگا لے، ذرا تو بھی تو آرام کر لے. بلال حبشی نے اس اونٹنی کے ٹیک لگائے. وہ دن کا تھکا ہوا، وہ جنگ کا آیا ہوا، رات بھر کا جاگا ہوا، جیسے ہی اس اونٹنی کے ٹیک لگائی کب نیند کے آغوش میں چلے گئے پتہ نہیں چلا. تہجد کا وقت ختم، صبح کی نماز کا وقت ہو چلا، صبح کی نماز کا وقت ختم. نہ صحابہ اٹھے، نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. جب اس حدیث کو بیان کروں تو آپ کے دل میں بات آئے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھی، دل بیدار رہتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں اٹھے؟ آپ کی نماز کیسے قضا ہو گئی؟ صحابہ کی نماز کیسے قضا ہو گئی؟ حتیٰ کہ سورج نکل آیا، سورج کی کرنوں نے بھر کر رخسار مبارک کا بوسہ لیا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. آپ نے کہا این البلال، بلال کہاں ہے؟ صحابہ کرام آپ کی آواز سن کر اٹھے. بلال حبشی کو تو دیکھنے لگے، دوڑنے لگے کہاں پر ہے. دیکھا کہ اونٹنی کے ٹیک لگا کر سو رہے. تھپ تھپ آیا، حضرت بلال حبشی کو جگایا. بلال حبشی حاضر خدمت ہوئے. کہا صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ لگ گئی، میری نیت سونے کی نہیں تھی، میں سونے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، اچانک میری آنکھ لگ گئی، مجھے معاف فرما دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس جگہ سے پوچھ کرو، یاد ہے کہ ہماری نماز چھوٹی ہے. آگے جا کے آپ نے قضا نماز ادا کی. خود سنانا یہ مقصد تھا کہ اگر یہ امت پوری زندگی نماز کا پابند رہے، جماعت کا پابند رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی جماعت سے نماز ملتی رہے، وقت پر ملتی رہے، کبھی کسی امتی کی نماز چھوٹ جائے، کسی وجہ سے قضا ہو جائے، آنکھ نہ کھلے، قضا ہو جائے، فرمایا اگر وہ ادا کرنا چاہے تو کہتا قضا نماز ادا کرنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، اس لیے اللہ نے جان بوجھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا کروائی کہ کبھی کسی امتی کی نماز چھوٹ جائے اس کے لیے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل جائے. یہ مقصد نماز قضا ہو جائے وہ بھی آقا کی سنت میں مل جائے تو زندگی کا کون سا شعبہ ہوگا، کون سا لمحہ ہوگا، کون سا لحظہ ہوگا، کون سا لائن ہوگا جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ملے. ہاں ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے ایک ایک سنت کو پورا کرنا. کھانے کی سنت کیا ہے، بات کرنے کی سنت کیا ہے، چلنے کی سنت کیا ہے، سونے کی سنت کیا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں لائیے. ایک انقلاب آ جائے، ایک انقلاب آ جائے، ماحول بدل جائے، اسلام چھا جائے گا. بس شرط ہے سنت کو اپنانے کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سچی محبت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.